آئیے اب ہم بلا کسی تاخیر ہمارے اپنے مہمان مکرم حضرت مولانا مفتی شفیق صاحب بڑودوی خلیفہ اجل حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم العالیہ سے بصد احترام درخواست کرتے ہیں کہ آپ تشریف لا کر ہم سامعین کو اپنے روحانی اور عرفانی بیان سے مستفیض فرمائیں۔ ہمارے مائک کے سسٹم کو جو سنبھال رہے ہیں جناب سمیر بھائی، الحمدللہ بڑا اچھا مائک رہا، ان کو مولانا وسیم صاحب کی جانب سے 500 روپے بطور ہدیہ موصول ہوئے ہیں، وہ مجھ سے حاصل کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے کسی استحقاق کے بغیر ہمیں قرآن عظیم کا وارث بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا اتنا عظیم انعام ہے جس کا صحیح معنوں میں احساس ان لوگوں کو تھا اور ان لوگوں کو ہو سکتا ہے جو قرآن کریم کی عظمت کو سمجھتے ہیں۔ ایک جملہ بہت غور سے سنیے، کوئی تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہے، کافی وقت ہو چکا ہے، تو اس لیے میں اختصار کے ساتھ ہی کچھ باتیں اللہ کی توفیق سے قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالی نے وارث قرآن بنایا ہے۔ اہل ایمان کو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ جو آیت کریمہ میں نے پیش کی نا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ظاہر ہے مفسرین فرماتے ہیں یہاں اورثنا الکتاب سے مراد اہل ایمان ہے۔ اہل ایمان ہی کو اللہ تبارک و تعالی نے وارث قرآن بنایا ہے۔ پھر اگرچہ ان کی 3 قسمیں ہیں، پہلی قسم ظالم لنفسہ، دوسری قسم مقتصد،
تیسری قسم سابق بالخیرات. کسے کہتے ہیں ظالم، کسے کہتے ہیں مقتصد، اور کسے کہتے ہیں سابق بالخیرات. یہ اتنی جامع آیت ہے، قرآن کریم کی جامع ترین آیتوں میں سے ایک ہے. حضرات مفسرین کے تقریباً 45 اقوال ہیں، اور بڑا مزہ آتا ہے جب اس آیت کریمہ کی تفسیر کو اگر واقعتاً پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اگر ذوق شوق پیدا ہو جائے تو یقین جانیے مفسرین نے جتنی تفسیریں بیان کی ہیں تمام تفاسیر بالکل صحیح ہے. میں نے کہا کہ کوئی تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہے، واقعتاً نہیں ہے. حضرات علماء کا یہ کمال ہے، قرآن کریم سے عشق و محبت کی دلیل ہے کہ وہ قرآنی سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہیں اور وہاں سے ڈوب کر کے قیمتی جواہرات نکال کر امت کے سامنے پیش کرتے ہیں. واقعہ تو یہ ہے کہ قرآن کریم سے جس کا بھی تعلق ہو جائے، جس درجے تعلق ہو جائے، میں 2 دلیلیں پیش کروں گا انشاءاللہ، مجھے یاد آ رہا ہے. جس درجے تعلق ہو جائے بالآخر وہ یقینی طور پر کامیاب ہے. لیکن جملہ پھر سنیے، میں دہراتا ہوں. قرآن کریم کی وراثت اللہ تبارک و تعالی کی اتنی عظیم نعمت ہے کہ اگر قرآن کریم سے کسی کا کسی درجے بھی تعلق ہو جائے تو اس کی نجات یقینی ہے. آپ نے وہ فرمان مبارک تو سنائی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے. ظاہر ہے کہ قرآن کریم کو سیکھنے سکھانے کی کئی شکلیں ہیں. جس شکل میں بھی امتی قرآن کریم کو سیکھتے یا سکھاتے ہیں، ان کی بظاہر دنیا والوں کی نظروں میں کوئی حیثیت ہو نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں آج بھی بہت بڑی حیثیت ہے، اور قیامت میں تو ساری دنیا ہی جان لے گی. اس روایت کی بھی بہت شاندار تشریح محدثین نے کی ہے. مثلا آپ دیکھیے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. قرآن کریم کو سیکھنے سکھانے کی جو شکلیں ہیں، جو جس شکل میں سیکھتا ہے سکھاتا ہے وہ یقیناً بہترین ہے. مثلا ابتدائی شکل قرآن کریم کو سیکھنے کی اور سکھانے کی یہ ہے کہ قرآن کریم کے حروف شناسی اور اس کی صحیح ادائیگی کو سیکھا اور سکھایا جائے، ہے نا؟ تو جو لوگ قرآن کریم کے حروف کو پہچاننا اور صحیح ادا کرنا سیکھتے اور سکھاتے ہیں، خدا کی قسم وہ بھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے مصداق ہے کہ نہیں؟ انہیں معمولی مت سمجھیے، یہ مکاتب قرآنیہ کے جو طلباء اور اساتذہ ہیں، انہیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. بعض علماء نے تو کونوا ربانیین اس کی تفسیر کے تحت ایک بات یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ یہ قرآن کریم مکاتب قرآنیہ میں پڑھانے والے مخلص معلمین قرآن اس کے مصداق ہیں. احساس کمتری سے نکلنا چاہیے خود ہمارے طبقے کو
اور ہمارے عوام کو بھی ان کی عظمت اور ان کی قدر و قیمت کو سمجھنا چاہیے۔ یہ جو مکاتب میں آ کر کے بچے قرآن کریم پڑھتے ہیں بلکہ بسم اللہ پڑھتے ہیں نا، تو یہ بسم اللہ پڑھنا ان کے لیے بھی اور بعض اوقات ان کے مرحومین کے لیے، ان کے والدین کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تفسیر کبیر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تحت میں وہ جو ایک روایت نقل کی ہے مجھے وہ یاد آ رہی ہے۔ وہ ماں لے کر آئی تھی نا یتیم کو، اور استاد نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا تو اس کا باپ تو اپنی قبر کے اندر اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا تھا۔ میں اشارہ ہی کر رہا ہوں چونکہ تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتا۔ اللہ کی غیرت کو جوش آ گیا فرشتوں، جس کا معصوم یتیم زمین کے اوپر مجھے رحمان الرحیم کا ہے، زمین کے نیچے اس کے باپ کو میں عذاب دوں، میری رحمت کو گوارا نہیں۔ جاؤ اس معصوم یتیم بچے کے بسم اللہ زمین کے اوپر پڑنے کی وجہ سے زمین کے نیچے قبر میں اس کے باپ کو میں نے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا۔ قرآن کریم کو یہ جو ابتدائی درجات میں جو بچے سیکھتے وہ سکھاتے ہیں، بظاہر کی کوئی حیثیت ہمارے یہاں ہو نہ ہو، ہمارے آقا فرماتے ہیں یہ بہترین ہے، سیکھنے والے بھی سکھانے والے بھی۔ پھر اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے قرآن کریم ناظرہ سیکھنا اور سکھانا، یہ لوگ بھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے مصداق۔ پھر اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے حفظ سیکھنا سکھانا، وہ بھی اس کے مصداق ہے۔ اس کے بعد پھر جو مرحلہ ہے قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنا سکھانا، وہ بھی اس کے مصداق ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے عالمیت سے درس نظامی تکمیل جنہوں نے کیا اور تخصص فی الافتاء کر رہے ہیں، قرآن کریم کی آیات سے مسائل مستنبط کرنے کا جو طریقہ سیکھتے سکھاتے ہیں، آج اس کے خیال ناقص میں وہ بھی اس کے حقدار اور مصداق ہے۔ پھر جو قرآن کریم کی دعوت دینے کا طریقہ سیکھتے سکھاتے ہیں، وہ بھی اس کے حقدار اور مصداق ہے۔ یہ تو طبقہ خواص کے لیے ہوا، طبقہ عوام کے لیے۔ ہم اہل ایمان ہیں نا بھائی، بولو ہم کون ہیں؟ ذرا بولو نا بھائی، اہل ایمان ہیں۔ کون ہیں؟ ارے آپ کے فائدے کی اب بات کہہ رہا ہوں، اب تک کی جو بات تھی وہ طبقہ خواص کے لیے تھی، اور بھی بڑے فضائل ہیں جو آپ وقتاً فوقتاً سنتے ہی رہتے ہیں۔ عوام کی جہاں تک اگر بات ہے تو ہم کون ہیں؟ اہل ایمان۔ بولو بولو ہم کون ہیں؟ اہل ایمان۔ اور اہل ایمان کو اللہ نے بنایا وارث قرآن۔ بولو نا بھائی، اہل ایمان کو اللہ نے بنایا وارث قرآن پاک میں فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے اپنے بندوں میں سے چن کر منتخب فرما کر اہل ایمان کو وارث قرآن بنایا۔ آیت کریمہ سے جو بات ثابت ہوئی وہ یہ ہے، عجیب بات، سبحان اللہ، کیا شاندار مدعا۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا صاحبو، ہم بائی چانس مسلمان نہیں، بائی چوائس مسلمان ہیں۔ نہیں سمجھے آپ؟ ارے بولو بھائی، ہم بائی چانس مسلمان نہیں ہیں، اتفاق سے ہم مسلمان۔ یار یہاں کا مجمع تو بول نہیں رہا، ہم بائی چانس مسلمان قرآن سے ثابت ہو رہا ہے۔ الذین اصطفینا من عبادنا، میرے بندے تو بہت ہیں،
بہت بندے ہیں جن کے پاس حکومتیں تو ہیں، ایمان نہیں ہے۔ بہت بندے ہیں، دماغ تو بہت ہے، بڑے بڑے سائنسداں تو ہے، ایمان نہیں ہے۔ سائنسی علم ان کے پاس ہے، ایمان نہیں۔ حسن و جمال تو ان کے پاس ہے، ایمان نہیں۔ مال و کمال تو ان کے پاس ہے، ایمان نہیں۔ انہیں ہم نے نہیں چنا، دنیا چنتی ہے اسے۔ دنیا بنانے والا ایمان والوں کو چنتا ہے۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا۔ پھر یہ وارثین قرآن کی 3 قسمیں کتنی؟ بولو بھائی۔ پہلی قسم یہ آئینہ ہے میرے بھائیوں، اس آئینے کے سامنے آج ہم اور آپ اپنے آپ کو پیش کر کے دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ قرآن نے ایمان والوں کی یہ 3 قسمیں بیان کی ہوئی ہیں۔ کتنی؟ امت کے عوام بھی، امت کے خواص بھی، امت کے مرد بھی، امت کی عورتیں بھی، امت کے امیر بھی، امت کے غریب بھی، ہر زمانے کے امتی اس آیت کریمہ کے آئینے میں اپنے آپ کو پیش کریں۔ اپنا جائزہ لیجئے۔ بہت ہو گیا دوسروں کے عیب دیکھنا، بہت ہو گیا دوسروں کی خامیاں تلاش کرنا، بہت ہو گیا دوسروں کے اندر جھانکنا۔ یہ ہماری پہچان اور ہماری شان نہیں ہے۔ اللہ نے 2 آنکھیں ہمیں اس لیے دی ہیں، سینھوا والوں، 2 آنکھیں اللہ نے اس لیے دی کہ ایک آنکھ اپنی خامی پر ڈالے، دوسری آنکھ لوگوں کی خوبی پر ڈالے۔ خامیاں دیکھنی ہو تو بولو نا بھائی، عمل کرنے والے بولو، خامیاں دیکھنی ہو تو کس میں دیکھنی چاہیے؟ اپنی ذات میں، تب تو اصلاح ہوگی ہماری۔ اور خوبیاں دیکھنی ہو تو دوسروں میں دیکھنی ہو۔ آج جو ہم آپس میں متفق نہیں ہے نا، آج جو ہمارے آپس میں اختلاف اور انتشار ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہم نے دوسروں کو حقیر سمجھا ہوا ہے۔ اپنے علاوہ کسی دوسرے کو اللہ کا سچا بندہ سمجھا ہی نہیں، اپنے علاوہ کسی دوسرے کو اللہ کے رسول کا عاشق، بولو بولو، سمجھا ہی نہیں۔ اپنے ہی آپ کو سچا پکا مسلمان سمجھا اور دوسرے مسلمان کو بے ایمان سمجھا۔ کیا یہاں بھی ایسا ہو رہا ہے؟ بے جواب تو دو یار، میں تو آج آیا ہوں، مجھے کیا پتا۔ کیا یہاں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے؟ مسلمان دوسرے مسلمان کو بے ایمان سمجھ رہا ہے؟ قرآن کے بالکل خلاف۔ قرآن نے تو مسلمانوں کا جو تعارف کروایا تھا، اشداء علی الکفار الرحماء بینہم، یہ ہے سچے مسلمان جو آپس میں مسلمانوں کے لیے بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑے خوش اخلاق ہیں، بڑے مہربان ہیں، اور بے ایمانوں کے لیے بڑے غضبناک ہیں۔ صحابہ ایسے تھے کہ نہیں تھے؟ ارے بولو بھائی، صحابہ ایسے ہی تھے کہ نہیں تھے؟ کیا آج ہم بھی ایسے ہی ہیں؟ کیا کہا اقبال نے؟ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم۔ بھائیوں، یہ آپس کی غلط فہمیوں سے اپنے آپ کو نکالو۔ آپس میں اپنے مسلمانوں کو بے ایمان سمجھنا ختم کرو۔ ایمان کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر، شریعت اور سنت کی بنیاد پر آپس میں اتفاق قائم کرنے کی کوشش کرو۔ یہی وقت کا بہت بنیادی تقاضا ہے۔
ہم کون ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، صحابہ کون تھے اور صحابہ کی کیا صفات تھی۔ اقبال نے کہا ہے تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بھی، وہ خطا پوش و کریم، تم خطا کار و خطا بھی۔ کچھ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ رہے، ورنہ اس شعر پر وجہ آ جانا چاہیے۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم آپس میں غضبناک ہیں ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کو سلام کرنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے مسلمان کلمہ پڑھنے والے کو اپنا بھائی سمجھنے کو تیار نہیں، ذرا ذرا بات پر اپنے بھائیوں کے لیے غضبناک ہو جاتے ہو، ایک دوسرے کی خامیاں ہی ہمیں نظر آتی ہیں، خود خطا کار و خطا بھی۔ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بھی، وہ خطا پوش و کریم، چاہتے سب کے ہو اوج سریا پہ مقیم، چاہتے تو سب ہے کہ جو مدد اللہ کی صحابہ کے ساتھ آئی وہ ہمارے ساتھ بھی آئے، چاہتے تو سب ہے کہ آسمانوں کے فرشتوں میں جو کامیابی کا سرٹیفکیٹ صحابہ کو ملا وہ ہمیں بھی ملے، چاہتے سب ہے کہ ہو جس سریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ موقع نہیں، ورنہ قرآن نے کہا نا تمہارا مال قیامت میں کام نہیں آئے گا، یہ تمہاری اولاد اور تمہارے حالی موالی قیامت میں کام نہیں آئیں گے، قیامت میں اگر کسی چیز سے نجات ہوگی تو قلب سلیم۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ یہ قلب سلیم کیا ہے؟ مشکات کی روایت میں مخموم القلب کی جو 6 علامتیں حضور نے بیان کی ہے نا، التقی النقی لا اسم علی ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ موقع نہیں ہے، علماء کے لیے اتنا اشارہ تو کافی ہے۔ اس قلب سلیم کی تفسیر اس روایت میں ہے جس قلب کی، جس دل کی 6 علامتیں حضور نے بیان کی۔ یقین مانیے قرآن و سنت کو سمجھنے کا شوق پیدا کرو تو بڑا مزہ ہے۔ علماء سے بعد میں پوچھ لیجئے کہ یہ 6 علامتوں کا کیا مطلب ہے۔ وہ 6 صفات اگر میرے دل میں پیدا ہو جائے تو میرا قلب سلیم ہے، آپ کا بھی دل میں اگر وہ 6 صفات پیدا ہو جائے تو آپ کا دل قلب سلیم ہے۔ موقع بالکل نہیں، ورنہ میں کچھ اور کہنا، بہت کچھ اللہ کی توفیق سے سوچ کر بیٹھا تھا۔ مجھے تو یہ کہنا تھا قرآن کریم کا وہ آئینہ ہم اپنے سامنے رکھے، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا۔ اہل ایمان وارث قرآن کی کتنی قسمیں بولو؟ 3۔ پہلی قسم ظالم لنفسہ۔ کون ہے ظالم؟ 45 اقوال میں ایک قول یہ ہے ظالم سے مراد وہ ہے جس کی زندگی میں گناہ زیادہ ہو، وہ ایمان والا جس کے گناہ تو زیادہ ہونے کیا بولو بھائی کم ہو، جس کا جھوٹ زیادہ ہو سچ کم ہو، جس کا فساد زیادہ ہو اور صلح اور اخلاص کم ہو، جس کا شر زیادہ ہو خیر کم ہو۔ ظالم لنفسہ۔ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں،
میں نے کہا نا ادھر ادھر مت جھانکے، کون کیا کر رہا ہے اس چکر میں مت پڑے، میں کون ہوں اور میں اس وقت کیا کر رہا ہوں، اپنی آخرت سنوار رہا ہوں یا تباہ کر رہا ہوں۔ اپنا جائزہ روزانہ رات میں سونے سے پہلے لیجئے، یہ ہے کرنے کا کام۔ اگر دکان بند کرتے ہوئے آپ اپنا حساب کتاب کرتے ہو نا، کیا کمایا کیا کمایا، دکان سے اور مال تجارت سے بہت زیادہ قیمتی وقت ہے، جو وقت گزر گیا نا، روزانہ رات میں سونے سے پہلے اپنا جائزہ لیجئے، آج دن بھر میں کیا کمایا کیا کمایا، کتنا اللہ کو راضی کیا کتنا ناراض کیا، کتنی نیکیاں کی کتنی برائیاں کی۔ جو نیکیاں یاد آتی جائے اللہ کا شکر ادا کرتے جاؤ، اور جو برائیاں یاد آتی جائے استغفار کرتے جاؤ۔ یہ ہے کام کی بات، یہ ہے عمل کی بات۔ ظالم وہ ہے جس کی برائیاں زیادہ ہو اور بھلائیاں بولو کم ہو۔ مقتصد وہ ہیں نیکیاں برائیاں، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ ایک اور یہ ہے پارٹی میں آیا تو پارٹی کی طرح بن گیا، مسجد میں آیا تو دیکھیے چلو ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، یہ ہماری شان نہیں ہے۔ کچھ لوگ بدل جاتے ہیں، میں کہا کرتا ہوں آپ بھی تو ایسے نہیں ہونا بھائی، ایسے مت بڑھیے۔ کہا کرتا ہوں کچھ لوگ بدل جاتے ہیں حالات بدلنے سے۔ کیا کہا؟ میں بولو یار، کچھ لوگ بدل جاتے ہیں حالات بدلنے سے، اور کچھ لوگ بدل دیتے ہیں حالات قرینے سے۔ ہاں وہ ہم نہیں ہیں جو حالات کے ساتھ بدل جائے، ہم تو حالات کو قرینے سے سلیقے سے بدل دیں۔ مقتصد وہ ہیں خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، نیکیاں برائیاں سب برابر۔ نیکی کا ماحول آیا تو نیکی کر لی، رمضان آئے تو روزے رکھ لیے، اور پارٹی میں گئے تو پی لیا، ہے نا؟ بہت بڑا طبقہ مسلمانوں میں آپ کو ایسا ملے گا۔ مختصر اور سابق بالخیرات اللہ ولی، نیکیوں میں آگے آگے رہنے والے، سخاوتوں میں بولو 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 نہ، سخی لوگ بولے بخیل نہ بولے، سخاوتوں میں بھائی سب بخیل تو نہیں ہے نا، میں نے کہا سخی لوگ خالی بولے، سخاوتوں میں آگے آگے، نمازوں میں آگے آگے، نیکیوں میں آگے آگے، علماء کے اکرام میں آگے آگے، اتفاق اور اتحاد میں آگے آگے، فکر امت میں یہ حساب بالخیرات۔ اور عبداللہ ابن عباس سید المفسرین کیا فرماتے ہیں؟ میں نے کہا نا بہت شاندار جاندار جامع ترین یہ آیت ہے۔ ظالم مقتصد ثابت سے متعلق اور بہت سے اقوال ہیں، علم کے تعلق سے بھی، قرآن کے تعلق سے بھی، وغیرہ عمل کے تعلق سے بھی۔ میں ان سب میں نہ جاتے ہوئے میں نے کہا قرآن کریم کی وراثت اتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں جنہیں بھی قرآن کی وراثت نصیب ہو گئی ان اہل ایمان کے لیے بالآخر نجات یقینی ہے۔ اس بات کو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں دلائل سے۔ قرآن کریم کی وراثت سے اگر امت کے عوام کو فائدہ ہو رہا ہے، ان کا خصوصی لگاؤ اور تعلق ہے، تو امت کے عوام کا، اہل ایمان کا بھی قرآن کریم سے لگاؤ اور تعلق ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان تینوں میں جو سابق بالخیرات ہے نا، قیامت میں ان کے لیے نہ کوئی عذاب ہے نہ حساب ہے، بلا حساب ان کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔
اور جو مختصر ہیں ان کا حساب تو ہوگا عذاب، بولو حساب یسیرا۔ اور حساب یسیرا کا مطلب سمجھتے ہو؟ مشکات کی روایت یاد آ گئی، اس میں حساب یسیرا کی تفسیر ہے۔ حساب یسیرا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو بلائیں گے، اب بلانے کے بعد اس کے گناہ دکھلائیں گے، بلکہ گنوائیں گے بھی، اقرار بھی کروائیں گے۔ کہا جائے گا اتعرف ذنب کذا، اتعرف ذنب کذا، اتعرف ذنب کذا، اس گناہ کو جانتا ہے؟ جلسے میں بیٹھا تھا، بیان ہو رہا تھا، لیکن تو چیٹنگ شیٹنگ میں مشغول تھا، کم وقت کہیں کا۔ ابھی اعتکاف میں بیٹھا تھا اور غیبتیں کر رہا تھا۔ اتعرف ذنب کذا، جانتا ہے یہ گناہ؟ اس کو گناہ دکھلائے جائیں گے، گنوائے جائیں گے، اقرار کروایا جائے گا، سمجھے کہ نہیں؟ لیکن یہ نہیں کیوں کیا یہ گناہ؟ کیا تھا کہ نہیں کیا؟ بس اتنا بولا۔ اور میرے بھائیوں بہت قیمتی بات، خدا کی قسم، آج دنیا میں اللہ کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کرنے کا مزاج بناؤ۔ سچ کہتا ہوں، پوری ذمہ داری سے قرآن و سنت کی روشنی میں کہتا ہوں، قیامت میں اپنے گناہوں کا وہی لوگ اقرار کریں گے جو دنیا میں اپنے گناہوں کا اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ اقرار کرتے تھے۔ ہاں، اور جو دنیا میں اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے تھے، انکار کرتے تھے، قیامت میں بھی وہ انکار ہی کریں گے۔ تبھی تو پھر اللہ تعالیٰ، وہ قرآن میں ہے نا، اليوم نختم علی افواہہم، یہ ان کے لیے ہوگا جو اقرار ہی نہیں کریں گے، تو پھر ان کے منہ پر تالا لگا دیا جائے گا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ کو اقرار کرنے والے اپنے کمزوریوں کا، اپنی کوتاہیوں کا، اپنے گناہوں اور غفلتوں کا اقرار کرنے والے اللہ کو پسند ہے، اللہ انہیں معاف کر دیتے۔ یہ مزاج بنائیے۔ بہرحال مختصر کے متعلق آتا ہے، حساب تو ہوگا، عذاب نہیں ہوگا۔ اور ظالم لنفسہ کے متعلق آتا ہے، حساب بھی ہوگا، عذاب بھی ہوگا، لیکن یہ اہل ایمان تھے اور وارث قرآن تھے۔ اسی روایت کی تشریح مشکات میں موجود ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بالآخر امت کی یہ تینوں طبقات کو اللہ تبارک و تعالی نجات عطا فرما کر جنت میں داخلہ عطا کریں گے۔ میرے خیال میں وقت ہو رہا ہے، مجھے یہ تمہیدی یقین مانیے اپنی علمیت بگاڑنا مقصود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عجب سے اور خود پسندی سے حفاظت فرمائے۔ میں بلا تکلف عرض کر رہا ہوں، میرے ذہن میں جو بات تھی، میں نے سوچا تھا کہ تمہیدی طور پر یہ بات عرض کرنے کے بعد پھر اصل بات پر آؤں گا، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہ بات مجھے بتلانی تھی۔ ہمیں قرآن کریم کی وراثت کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآنی حقائق اور دقائق کا ہمیں نہ علم ہے، نہ اس کا علم حاصل کرنے یا اس کو سننے کا کوئی ذوق شوق ہے جو ہونا چاہیے۔ بولو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اور جو لوگ قرآنی حقائق اور دقائق کو جانتے تھے، ان کا کیا حال تھا؟ اس پر مجھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ سنانا تھا۔ سورۃ النساء کے شروع میں آپ نے فرمایا تھا، تفسیر قرطبی اور بہت سی تفسیریں تفاسیر میں موجود ہیں، میں ذرا سا اشارہ کرتا ہوں، بات کو پھیلاؤں گا نہیں، دوسرے بھی اکابرین کا حق ہے، اس سے ذرا سا اشارہ کر دیتا ہوں کسی اور موقع پر انشاءاللہ۔ دیکھو قرآن کو وہ سمجھتے تھے نا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورۃ النساء کے متعلق فرمایا، سورہ نساء میں 4 آیتیں ایسی ہیں جو مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ 4 آیتیں،
دنیا اور دنیا میں جتنی دولتیں حکومتیں اس سے زیادہ مجھے محبوب ہیں. کیوں؟ ان 4 آیتوں میں جو مضامین حق تعالیٰ نے بیان کیے ہیں بڑے شاندار ہو. میں مجبور ہوں کہ وہ اس تفصیل میں جاؤں، نہیں جا سکتا. اشارہ کر دوں؟ میں بولو یار، آپ جواب بھی دیتے ہوئے گھبرا رہے ہیں. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، میں کہا کرتا ہوں حق تعالیٰ نے کتنی محبت سے ایک اسکیم بیان کی ہے اس میں. اگر سارے گناہ سے نہیں بچ سکتے، بڑے بڑے گناہ سے بچ جاؤ. وعدہ کرتا ہوں چھوٹے گناہ تو یوں ہی معاف کر دوں گا. اس آیت کریمہ میں کیا شاندار اس کی تفسیر ہے، وہ تو آپ علماء سے پوچھئے. فرمائے یہ آیت دنیا و ما فیہا سے مجھے زیادہ پسند ہے. نمبر 2، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. ہاں، ذرہ برابر میرا رب نہ کبھی کسی پر ظلم کیا ہے، نہ کرتا ہے، نہ کرے گا. وہ تو بے وفاؤں کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرتا، اس کے یہاں ظلم ہے ہی نہیں. میرے والد صاحب رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ رب العزت کے یہاں یا تو عدل ہے یا فضل ہے. اور صاحبو، ہمیں تو اللہ سے اس کا عدل نہیں بلکہ اس کا فضل ہی مانگنا چاہیے. خدا کی قسم، اگر وہ عدل سے کام لینے پر آ گیا ہم تو ہلاک ہو جائیں گے. ہماری نجات اس کے فضل سے. ہمیں اطمینان رکھنا چاہیے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. وفاداروں پر کیسے ظلم کرے گا؟ آج جب ظلم نہیں کرتا، جب کہ اس کی ایک رحمت کا اظہار ہوا، اللہ ہو گئی، کیا قیمتی بات یاد آ گئی. آج تو یہ حدیث میں ہے نا، اللہ رب العزت کی رحمتوں کے کتنے حصے ہیں؟ بولو بولو، آپ کو معلوم ہے، علماء نے آپ کو بہت سنایا ہے. اللہ رب العزت کی رحمت کے 100 حصے. کتنے؟ 100 حصے. ایک حصہ اللہ رب العزت نے دنیا میں نازل فرمایا اور ساری مخلوق میں تقسیم کیا. 99 حصے اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھے، جس کا اظہار کل قیامت میں ہوگا. تو جب آج ایک رحمت کا حصہ دنیا میں ہے، اس کے باوجود کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں، تو قیامت میں اس ایک رحمت کو ملا کر 100 رحمتوں کا جب اظہار ہوگا تو اس وقت ظلم کا تصور کیسے ممکن ہے؟ بعض علماء نے تو عجیب بات، وہ شفاعت کبریٰ کے بعد جب رب کریم کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا نا، تو بعض علماء فرماتے شیطان یہ تمنا کرنا، شیطان یہ امید کرنے لگے گا ہو سکتا ہے مجھے بھی معاف کر دیا جائے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بہانوں سے رحمت خدا بہانہ بھی جوید، رحمت خدا بہانہ بھی جوید. لیکن ہم بہانہ تو تلاش کریں، اپنے لیے کوئی بہانہ تو بنائے. بہرحال بات کو پھیلانا نہیں ہے. دوسری یہ آیت کریمہ فرماتے ہیں مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ پسند ہے. نمبر 3، اگر گناہ ہو بھی گئے، کسی پر ظلم ہو بھی گیا، بس ایک چیز سے بچ جانا، وہ ہے شرک. اللہ کی ذات میں، اللہ رب العزت کی مخصوص صفات میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور الوہیت میں کسی کو ہرگز شریک نہ ٹھہرانا. شرک اگر نہیں کرو گے، وعدہ کرتا ہوں یا تو بغیر عذاب کے معاف کر دوں گا، یا جتنا گناہ اتنی سزا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن. یہ آیت کریمہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ عبداللہ بن مسعود مجھے پسند ہے. نمبر 4، چوتھی آیت، اللہ اکبر. کفر بھی ہو گیا، شرک بھی ہو گیا، اس کے نیچے کے گناہ تو سوال ہی نہیں ہے. لیکن اگر موت سے پہلے پہلے توبہ کر لی، ہر ایک کے لیے موت سے پہلے پہلے توبہ کا موقع ہے. ہر ایک کے لیے توبہ کا دروازہ موت سے پہلے پہلے کھلا ہے. ایمان والوں کے لیے بھی، بے ایمانوں کے لیے بھی، اپنوں کے لیے بھی، پرایوں، ہر ایک کے لیے. فرمایا کہ اگر سچی توبہ کر لی،
زندگی بھر کے کفر کو چٹکیوں میں تانا دیے بغیر معاف کر دوں گا، زندگی بھر کے شرک کو، زندگی بھر کے کبائر کو سچی توبہ کرنے پر میری رحمت کی قسم ہے میرے بندو۔ حدیث میں ایک روایت مجھے یاد آئی، جب شیطان کو براندہ درگاہ کیا تھا نا، فخرج منہا فإنک رجیم، اس وقت اس نے کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تمام اولاد آدم کو ضرور بھی ضرور بہکاؤں گا۔ اور مسند احمد کی روایت مشکات میں موجود ہے، اس وقت شیطان نے یہ چیلنج کیا تھا کہ جب تک میری جان میں جان ہے ابن آدم کو بہکاتا رہوں گا۔ تو حدیث میں آتا ہے تب میرے رب نے قسم کھا کر فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي، پھر مجھے بھی میری عزت کی قسم ہے، میری رحمت کی قسم ہے، میری عظمت کی قسم ہے، میں بھی میرے بندے کی توبہ اس وقت تک معاف کرتا رہوں گا جب تک اس کی جان میں جان ہے۔ مَن يَعْمَلْ سُوءًا، میرا آواز ساتھ نہیں دے رہا ورنہ میں اپنے مخصوص انداز میں قرآن سناتا آپ کو، یقین مانیے۔ مَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، بڑے سے بڑا گناہ کرنے کے بعد گناہ کرنے والا ظالم ہے، اس سے ثابت ہو رہا ہے۔ أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، بڑے سے بڑا گناہ کرنے کے بعد اگر اس نے ثم یستغفر اللہ، استغفار طلب کیا، اللہ سے مغفرت کو طلب کیا، تو حق تعالی وعدہ فرماتے ہیں یجد اللہ غفورا رحیما، مغفرت کا طلبگار اپنے رب کو غفار پائے گا، مہربان پائے گا، غضبناک نہیں پائے گا۔ آپ کو یقین ہے ان حقائق پر؟ ارے بولو بھائی، کس کو یقین ہے؟ یہ جو کچھ کہا ان باتوں پر یقین ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قرآنی حقائق ہے، یہ صرف سنانے کے لیے نہیں ہے، سمجھنے کے لیے ہے اور عملی زندگی میں لانے کے لیے ہے۔ ہمیں قرآن کریم کی وراثت کی اہمیت کا اندازہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کے حقائق اور دقائق سے ہم باخبر نہیں ہیں، واقف نہیں ہیں، اور جو باخبر تھے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 آیتیں دنیا و ما فیہا سے زیادہ ہمیں پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مکاتب قرآنیہ کو، یقین مانیے تاثرات تو خیر وہ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، یقین مانیے میں تاثرات بیان کرنے سے قاصر ہوں، وقت بھی نہیں ہے، بہت شاندار محنتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو، یہاں کے تمام طلباء کو، طالبات کو، معلمین کو، معلمات کو، منتظمین کو، معاونین کو، محسنین کو، پورے علاقے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ترقیات سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔